ہندوستان نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا تعلق کس سیاسی جماعت سے، اور ہندوستان نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ ہم مسلکاً کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم ثابت قدم رہے، اور اگر ہم یکجان رہے، اور اگر ہم متحد رہے، اور اگر ہم فوج کے ساتھ اسی طرح یکجہتی کا اظہار کرتے رہے، تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، اور آخری فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ ہماری فوج ظاہری اسلحہ سے مقابلہ کرے گی، اور وہ کر رہے ہیں۔ ہماری فضائیہ پوری دنیا میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ گزشتہ رات بھارت نے رات کے اندھیرے میں ایک بزدلانہ حرکت کی، اور اس نے ہمارے کئی شہروں پر میزائلوں سے حملہ کیا، جس میں بڑی عالیشان مساجد بھی زد میں آئیں۔ اس طرح بھارت نے جنگ میں پہل کی۔ بھارت یقیناً اس حقیقت سے باخبر ہوگا، واقف ہوگا، کہ جس قوم کو اس نے للکارا ہے، ان کے سینوں میں توحید و سنت کی شمع روشن ہے۔ جس قوم کو بھارت نے للکارا ہے، ان کے دل کلمہ توحید سے منور ہے۔ ایک ایسی قوم کو للکارا ہے جو موت سے محبوبہ کی طرح محبت کرتی۔ وہ قوم شہادت کو اپنا مطلوب اور مقصود سمجھتی۔ جس قوم کے دین نے انہیں بتایا کہ کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے اگر بچ جاؤ گے تو غازی ٹھہرو گے، اور اگر موت کا جام پی لو گے تو تمہاری روحیں جنت میں پرواز کریں گی۔ ایک ایسی قوم جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بھارت کے پاس مادی وسائل ہیں، تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں، فوج بھی تعداد میں ان کے پاس ہم سے زیادہ ہوگی، آلات حرب بھی ان کے پاس زیادہ ہوں گے، جنگی جہاز بھی شاید ان کے پاس زیادہ ہوں، لیکن انہیں یہ چیز کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک قوت، ایک طاقت وہ صرف ہمارے پاس ہے، اور وہ قوت ایمان کی قوت ہے، اور وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ اور یہ جو ایمان کا جذبہ ہے، یہ انہیں سکھاتا ہے کہ تعداد کی قلت و کثرت اور اسلحہ کا تھوڑا یا زیادہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ وہ جو جذبہ ہے وہ اس مومن کو جنگ کرنے پر، جہاد کرنے پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ ایسے حالات میں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں پوری قوم کی یہ ذمہ داری ہے، اور قوم کے علماء کی اور سیاسی لیڈروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر سیاسی، مذہبی اور مسلکی اختلافات کو پس پش ڈالیں، اور سب یکجان ہو کر
فوج کی پشت پر کھڑے ہو جائیں۔ ہندوستان نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا تعلق کس سیاسی جماعت سے، اور ہندوستان نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ ہم مسلکن کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی تمام تر سیاسی اختلافات اور مسلکی اختلافات سے کنارہ کش ہو کر اس حیثیت سے بھارت کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ملک عزیز ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ملک ہے تو پھر یہ ہماری سیاست بھی ہے، وزارتیں بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، ہماری تجارت بھی ہے، ملیں بھی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک نہ رہا تو پھر کہاں کی سیاست، کہاں کی مسجدیں، کہاں کے مدارس؟ لہذا فوج جو ملک کی سرحدوں کی محافظ ہوتی ہے، اصل محافظ تو اللہ کی ذات ہے۔ ہم مومنوں کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اصل محافظ جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن بظاہر سرحدوں پر دشمن کو روکنا، ان کے حملوں کو روکنا، یہ فوج کا کام ہے۔ اس لیے فوج ہماری محسن ہے۔ اگر فوج کمزور ہو جائے تو پھر ملک کی سرحدوں کا دفاع مشکل ہو جائے گا۔ تو فوج کو اگر مضبوط دیکھنا ہے تو پوری قوم کو تمام تر اختلافات بالائے طاق رکھ کے فوج کی پشت پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ فوج کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ تم 7-8 لاکھ نہیں ہو، تم 22 لاکھ ہو۔ اس ملک کا ایک ایک بچہ، اس ملک کا ایک ایک جوان، اس ملک کا ایک ایک بزرگ، وہ پوری طرح 100% ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہے۔ اگر مال کی ضرورت ہو تو یہ قوم کے لوگ اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ تو پوری قوم کو فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا، افواہوں پر کان نہیں دھرنے ہوں گے۔ ہماری جو ایجنسیاں ہیں ان ایجنسیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور آخر میں یہ گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہماری فوج ظاہری اسلحہ سے مقابلہ کرے گی اور وہ کر رہے ہیں۔ ہماری فضائیہ پوری دنیا میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے اور وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی ہوگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کو پڑھنا ہوگا، اپنی زبان میں دعا مانگنی ہوگی، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور دعا مانگنی ہوگی فوج کے لیے کہ اللہ انہیں ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، جذبہ دے کہ وہ دشمن کا منہ توڑ سکیں اور فتح یاب ہوں۔ انشاءاللہ اگر ہم ثابت قدم رہے، اور اگر ہم یکجان رہے، اور اگر ہم متحد رہے، اور اگر ہم فوج کے ساتھ اسی طرح یکجہتی کا اظہار کرتے رہے تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی اور آخری فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کے نائب امیر ہونے کی حیثیت سے اپنی جماعت کے علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جمعے کے خطبات میں، اپنی تقریروں میں لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، کہ وہ جذبہ جہاد پیدا کریں اور فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ہمارے ورکر بھی اور ہمارے کارکن بھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔